نئے نئے روڈ کھل گئے۔ صاحب یہ بتائیے کہ ملک کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں، مہنگائی وغیرہ جو ہے، عوام کس طرح پسے جا رہے ہیں، آپ یہاں کے ایک بادشاہ رہے ہیں، آپ ایک ریاست کے شہزادے ہیں، اور آپ کل ان لوگوں پہ آپ کے خاندان نے حکمرانی کی ہے، ابھی لوگوں کی ابتر حالت ہو رہی ہے، آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لیے، یا کیا نہیں کر سکتے جو آپ؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ ریاست تو خیر چلے گئی، مگر اگر ہماری صنعتوں کو تباہ نہیں کیا جاتا، اور یہ کون کون سی صنعتیں تھیں میر صاحب جو یہاں پہ جو فیکٹریز تھی؟ 52 صنعتیں تھیں، مگر جو وہ کچھ میں خیال 10 یا 20 کے قریب ریاستی انٹرپرائزز تھے، وہ پاکستان کو شفٹ ہو گئی تھیں۔ ان میں سے 3 جو تھیں وہ ہمارے ہم نے اپنے پرسنل پرپسز کے لیے رکھا تھا، جس میں خیرپور ٹیکسٹائل مل اور اسماعیل ٹیکسٹائل مل اور یہ آئل مل، یہ جو تھا اس کے لیے ہم بعد میں ہم نے ایک بڑی غلطی کی، جو اصل میں اس کی جو میجورٹی شیئرز جو تھے، یا بہت بڑا حصہ شیئرز کا اس کا جو ہے اس کے حوالے کر دیا تھا خیرپور پیپلز ویلفیئر ٹرسٹ کا۔ اس ٹرسٹ کو گورنمنٹ نے ضبط کر لیا، عامر حکومت تھی ایوب خان کی، اور اس کو فوجی فاؤنڈیشن کو دے دیا۔ اس زمانے میں اس کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے؟ کتنے لوگ بتاتے ہیں اس زمانے کے لحاظ سے کروڑوں میں تھے، اور اس زمانے میں 47 روپیہ تولہ سونا ہوتا تھا، اور میں خیال 3000 روپے میں اچھی گاڑی مل جاتی تھی آپ کو۔ منسٹر کے لیے پرانے میں پاس کاغذات پڑے ہیں، موٹر کار فار منسٹر 3000 روپیز کا چیک سینکشن کیا جائے تو فائنانس ڈپارٹمنٹ کا ایک وہ پڑا ہوا ہے ہمارے ریاست کا، تو اس سے پتہ ہے کہ وہ سستا زمانہ تھا بہت، تو کروڑوں کے معنی بہت۔ اب بڑی گاڑی جو قیمتی گاڑیاں 13,000 اس طریقے سے روپے میں مل جاتی تھی۔ خیر یہ وہ اس کے اکاؤنٹ کی علیحدہ بات ہے، مگر اس کے شیئرز تھے، وہ شیئر سے جب حکومت نے چھین لیا تو وہ اس کے مالک بن گئی پاکستان گورنمنٹ، اور اس کو دے دیا چلانے کو پوسٹ وار ریکنسٹرکشن فنڈ کو، جس کا نام بدل کے یہ فوجی فاؤنڈیشن رکھا گیا بعد میں۔ پھر لوگ ٹرکوں کے ٹرک بھر بھر کے اس کے اندر سے سامان اتار کے لے جانے لگے، اور قسم قسم کی حرکتیں ہونے لگیں، تو ہم لوگوں کو تو ہمارے شیئر کا حصہ بھی نہیں ملا۔ میرے والد نے آفر کیا، یا آپ اس فیکٹری کو میں دوبارہ اپنی فیکٹری میں نے غلطی کی جو میں نے چیریٹی کے کاز کے لیے میں نے یہ دیا تھا، جس کو آپ نے ضبط کر کے کہا فیکٹری کا خانہ خراب کر رہے ہیں۔ اب اپنی فیکٹری کو میں خود خریدنے کو دوبارہ تیار ہوں، اور آپ اگر بیچ دیں مجھے، یا اگر آپ نہیں بیچتے تو جو میرا حصہ ہے وہ آپ خرید لیجئے۔ تو انہوں نے بولا نہیں ابھی فوجی فاؤنڈیشن سنبھال رہا ہے، بہت کامیاب جائے گا، اس کا تو انہوں نے کباڑیا ہی نکال دیا، یہ سارے کے سارے ٹھپ ہو گئے۔ اس کے بعد میری فیملی وسائل بہت کم ہو گئے، اگر یہ ہوتے تو کافی لوگوں کو ہم امداد کر سکتے ہیں۔ میرا شک یہ ہے کہ اس زمانے کی حکومت یہ چاہ نہیں رہی تھی کہ اس کا مقصد تھا کہ اس علاقے کو اب پسماندہ رکھا جائے، اس علاقے کو خراب کیا جائے، ہاں، اور پھر بعد میں بس وڈیروں کو گالیاں دیتے پھریں گے۔ وڈیروں کے پاس کوئی طاقت ہی نہیں ہے، وہ تو سارے بنیوں کے قرضے میں بیٹھے ہوئے ہیں، بس یہ گالیاں کھاتے رہیں گے، اور اصل وجہ علاقے کی پسماندگی کے لوگوں کو پتہ ہے کیا ہے۔ بس وہ کرپٹ ہو گئے ہیں، جیسے دوسرے پیون بھی کرپٹ ہو گئے، سب کرپٹ ہو گئے، وٹیرے بھی کرپٹ ہو گئے بہت سارے، مگر ہے سارا گالیوں کا حصہ بیچارہ بنتا سب انہی کا۔ اچھا میر صاحب، یہ خیرپور میں جتنے بھی ٹالپور حکمرانوں کے محلات ہیں، جو ان کے بنگلوز ہیں، جو حویلیاں ہیں یا مختلف عمارتیں ہیں، تو ابھی
تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے کبھی تو جو ہے وہ امتیاز فلپوٹرو کسی میں بیٹھ جاتا ہے، کوئی آپ بابڈا کو دے رہے ہیں، کوئی افوا کو دے رہے ہیں، کوئی کس کو دے رہے ہیں. تو یہ ایک تو اپنی تاریخی اور اپنی خاندانی چیزیں جو ہیں تو ان کو کیا چلانے کے لیے یا آپ خیر کر رہے ہیں یا تھوڑا تھوڑا کر کے پھر تو کچھ نہیں رہ جائے گا، صرف محلات وغیرہ رہ جائیں گے. جی جو تاریخی عمارتیں ہیں دوسری جس کو آپ کچھ تو اسکول تھے ادھر دوبارہ اسکول کھل گیا ہے. ایک انگریز پرنسپل ہے، آپ کو جا کے اس کو چیک آؤٹ کرنا چاہیے. ایک اس کے حوالے کیا ہے ہم نے 1 روپے. یہ جو ہے یہ IRC ہے، ایک NGO ہے. اب جب وہ بندوبست کر رہے ہیں، ٹیچر لا رہے ہیں، لوگوں کو پڑھا رہے ہیں، بس یہ ہمارا شرط یہ تھا کہ سستی تعلیم ہو. میرا خیال میں نے 100 روپیہ ان سے کہا تھا، اور اللہ کرے پر اسٹوڈنٹ اتنا ہی وہ لیں، کیونکہ اس سے کم تو وہ مینیج نہیں کر پائیں گے. اگر فری ہوتا تو سب سے اچھا ہوتا. ہمارے یہاں ہاریوں کے بچے بھی اس میں پڑھ رہے ہیں. میرے اپنے بیٹے کا ٹیچر جو ہے وہ انگریز نہیں ہے، ان کے پاس اب اللہ کے فضل سے ایک انگریز ٹیچر ہے اور کافی سمجھدار ہے اور پریشان ہوتا ہے، اور ان کے لیے میرے سے آ کے ملا بھی ہے. اور وہ ہم نے پروگرام ابھی یہ سیلاب کا ہی صورتحال گزرے تو پھر ان بچوں کے والدین کے پاس جانے کا پروگرام بھی ہے کہ اپنے بچوں کو کام مت کرواؤ، ان کو پڑھنے دو، والدین کو سمجھانے کے لیے ایک یعنی فلاحی کام آپ کر رہے ہیں خاموش طریقے سے، جیسے وہ تو کر رہی ہے. ہاں تو ابھی یہ ہے نا ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا یا ان کو ایک اپنی اہم. اچھا یہ اس پہ مینٹیننس وغیرہ بھی کر رہے ہیں، عمارتوں کو اچھا بھی بنا رہے ہیں. اب ظاہر ہے وہ میرے اس کے سکون کے مطلب میں مطمئن تو نہیں ہوں اس سے، مگر یہ ہے کہ بلڈنگ سے کام نکل رہا ہے بہتر ہے کہ بنسبت تھوڑا بہت انہوں نے جو کر سکتے ہیں، جو ان کے پاس آج کل یہاں کے مستریوں کے پاس جو ہے لمیٹڈ، وہ پرانے زمانے کے مستریوں کی تو بات